نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ سرکار نے کیوں یہ سب باتیں ارشاد فرمائیں؟ کیونکہ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو سرکار نے پہلے ہی اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ جو کوئی ایسا جان بوجھ کر کرے گا، فرمایا وہ دوزخی ہے۔ لیکن آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، بعد میں آنے والے لوگ جس وقت آئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے حضور کی احادیث گھڑ گھڑ کر کتب احادیث کے اندر ڈالنا شروع کی۔ لیکن ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے محدثین نے پورا اسماء الرجال کا فن جو ہے وہ وضع کیا۔ انہوں نے راویوں کے حالات کے اوپر جرح و تعدیل شروع کی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بیان کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جی ہاں جی یہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ کرتا کیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا تھے۔ پھر جا کر دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ اس معیار کا ہے کہ اس سے حدیث لی جائے یا اس کی بات پہ اعتماد کیا جائے۔ اگر وہ اس معیار کا ہوتا اور اس کی بات پہ اعتماد کیا جاتا، محدثین اس کی بات لے لیتے۔ جو بندہ جھوٹا ہے محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے۔ جو بندہ تارک سنت ہے محدثین اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ جس کا کردار مشکوک ہے محدثین اس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ٹھہرا کہ روایت کرنے والا بندہ جس وقت روایت کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھا جائے گا، اس کی باتوں کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ اسلام کے مخالف تو نہیں، آیا جو یہ کہہ رہا ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں۔ اگر ان شرائطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے تو محدثین اس کی بات نہیں کرتے۔